ایک وقت تھا جب زمین پر انسان اپنی طاقت اور ترقی پر فخر کرنے لگا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اب اسے کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں، لیکن یہی غرور اس کی سب سے بڑی تباہی بننے والا تھا۔ یہ قصہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، ایک ایسے نبی کا جنہوں نے صدیوں تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، مگر جواب میں ملا صرف انکار، مذاق اور دشمنی۔ قرآن کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات کھلے عام اور چھپ کر دعوت دی۔ انہوں نے کہا، اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، مگر قوم نے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، اپنے کپڑوں سے چہرے ڈھانپ لیے اور تکبر میں اور بڑھ گئے۔ وقت گزرتا رہا، سال نہیں، دہائیاں نہیں، بلکہ تقریباً 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، مگر ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ آخر کار اللہ کا فیصلہ نازل ہوا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بنائے، ایسی جگہ پر جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ جب انہوں نے کشتی بنانا شروع کی تو قوم نے ان کا مذاق اڑایا، مگر حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم کبھی بے مقصد نہیں ہوتا۔ پھر وہ لمحہ آیا، آسمان سے موسلادھار بارش برسنے لگی، زمین کے اندر سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، ہر طرف پانی ہی پانی۔ اللہ نے حکم دیا کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا جائے، اور وہ لوگ بھی جو ایمان لا چکے تھے۔ کشتی روانہ ہوئی، لہریں پہاڑوں کی طرح بلند ہو رہی تھیں۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ ایک پہاڑ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ انہوں نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ مگر اس نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور پھر ایک لہر آئی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ منظر صرف ایک باپ کا دکھ نہیں تھا، یہ اللہ کے فیصلے کی سچائی تھی۔ آخر کار پانی تھم گیا، کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہر گئی اور ایک نئی شروعات ہوئی۔ یہ قصہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ کہ حق کی دعوت دینا آسان نہیں، یہ کہ صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسہ ہی کامیابی کا راستہ ہے، اور یہ کہ اللہ کا فیصلہ جب آتا ہے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔